سے آ کر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وصیت نہ کر سکیں، اگر انہیں میرے خیال میں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، انہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ بولے کہ اچھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ مخراف ان کی طرف سے صدقے میں دے دیا۔ اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وہ وصیت نہ کر سکے، کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ تم کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اب ان کی طرف سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پانی کا۔ لہٰذا یہ سن کر حضرت سعد نے ایک کنواں تیار کروایا اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخش دیا۔ اور مسند احمد میں ہے کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹوں کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 55 اونٹوں کی قربانی کر دی تھی۔ عمرو نے اس بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا تو پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا اجر و ثواب ضرور ملتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا روزوں کا اجر بھی مردوں کو ملتا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے تو اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی میت کو اگر اس کا ولی روزے رکھے تو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان پر